آپ نے سنا ہوگا اولاد ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، مگر رحیم خان کے باہمت نوجوان وحید انور نے اپنی ماں کو جگر کا ٹکڑا دے کے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ماں بھی اولاد کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ میری زندگی کو کچھ ہوگا۔ فرسٹ یہ تھا کہ میں نے اپنی امی کو جگر دے رہا ہوں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے ہنستے کھیلتے دیکھنا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وحید انور۔ ہم ان سے جانیں گے کہ جب ان کی والدہ کو جگر کی بیماری تشخیص ہوئی اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ جگر ٹرانسپلانٹ ہونا ہے تو ان کی کیا کیفیت تھی، ان کے کیا جذبات تھے، اور اب جو ہے ان کی والدہ بھی صحت مند ہیں الحمدللہ، اور یہ خود بھی ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تو اب ان کے کیا جذبات ہیں، یہ تمام تر گفتگو ہم آپ کو ان کی زبانی سنوائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وحید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایک بڑی مثال قائم کی ہے اپنی والدہ سے محبت کی۔ جب میری مدر کا پتہ چلا نا ہمیں کہ ان کا جگر سکڑ گیا ہے تو ان کا صرف حل ہی ٹرانسپلانٹ ہے، تو ہم بہت پریشان تھے کیونکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ سب کچھ مشکل تھا۔ تو یہ ہمیں جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی اتنے ایکسپینس آئیں گے اور یہ چیزیں ہوں گی تو ہم سب بہت پریشان تو ایک تو کنڈیشن تھی پہلی کہ جب آپ کو علم ہوا، تھے۔ تو پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے تو اس وقت پھر کیا جذبات تھے؟ اس وقت ہمیں ایک جیسے کہہ لیں کہ ایک جیسے مرتے ہوئے انسان کو زندگی ملتی ہے، ہمیں بھی یہی تاثر ملا کہ ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے فوراً وہاں پہ ہاسپٹل میں گئے، جا کے ہم نے وہاں سے پتہ کیا تو ہمارا سی ٹی اسکین ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ ہی واحد حل ہے۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کروائیں گے ٹرانسپلانٹ انشاءاللہ۔ تو اس میں جب ٹرانسپلانٹ میں ظاہر ہے مرحلہ پہلا تو ہوتا ہے کہ بھی فائنینشلی بھی اگر ہے، تو اس کے بعد ڈونر کا، جی تو جب انہوں نے بتایا کہ ایک ڈونر بھی چاہیے، بالکل۔ تو کیا اس وقت مطلب کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو کیا سوچ کے یہ فیصلہ لیا آپ نے؟ میری ماں ہیں، انہوں نے مجھے جنم دیا ہے، تو اگر وہ میرے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں ماں باپ، تو ہم ٹرانسپلانٹ تو بہت مائنر سی چیز ہے کہ یہ سرجری، تو میں نے کہا کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت آپ کو یعنی کہ جب آپ نے فیصلہ بھی لیا اور ظاہر ہے ڈاکٹرز نے بھی بتایا ہوگا، تو کچھ اس طرح کی بھی کنڈیشن آپ کو بتائی گئی کہ اس میں خدا نہ کرے کوئی مطلب کہ اس طرح کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونر کی یا پیشنٹ کی کسی ایک کی بھی ہو سکتی ہے ڈیتھ؟ ڈونر کے بارے میں جو میرے گھر والے پریشان تھے کہ یہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا، نہیں تو آپ کی کیا کنڈیشن؟ میری یہ تھی کہ میں نے تو دینا ہی دینا ہے جگر، تو مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ میری زندگی کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرا تو فرسٹ یہ تھا کہ میں نے اپنی امی کو جگر دے رہا ہوں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے ہنستے کھیلتے دیکھنا ہے۔ والدہ صاحبہ بھی وحید بھائی کے ساتھ بیٹھی ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی اس وقت کیا کنڈیشن تھی اور جب انہیں بتایا گیا یہ چیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے اب آپ کی طبیعت؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو جب آپ کو مطلب کہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے جگر کا، تو کیا مطلب کہ اس وقت آپ کی حالت تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا، علم نہیں ہوتا تھا، میں بے ہوش ہو جاتی تھی اور کبھی ایسے ہی تھی، میں مری پڑی ہوں، گھر والے پانی پلائیں یا دودھ پلائیں یا کوئی چیز بھی منہ میں ڈالیں، مجھے پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، میں اتنی بے ہوش رہتی تھی اور دورے پڑ جاتے تھے، مجھے نہیں پتہ کیا علم ہے کیا نہیں۔ اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، ٹھیک ہوں اور چلتی پھرتی ہوں۔ اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، اور اپنا دل بھی ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں آپریشن میں کیا ہوگا، تو اور بچے کو بھی بڑے پیار سے میں نے اپنے ساتھ دیا، اس نے مجھے دیا، اور ڈاکٹر بھی بہت خوش ہوئے اتنی بات سن کے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کامیاب کیا، شکر الحمدللہ۔ میرے 6 بیٹے ہیں الحمدللہ، سارے ایک سے ایک بڑھ کے مجھ سے تعاون کرتے ہیں اور میرا پیار اور خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ تھے جن کے ڈونر جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے رہے ہیں، کسی کا لیور بڑا ہے، کسی کا لیور کا سائز چھوٹا ہے، کسی کے لیور میں فیٹ ہے، تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی رب کا بہت شکر ادا کیا کہ ہم پہلے ہی 2 ٹیسٹوں میں فوراً ہی ہم سلیکٹ ہو گئے اور ہمارا ٹرانسپلانٹ ہو گیا۔ اور اب جو ہے میں ٹرانسپلانٹ کے بعد نارمل زندگی ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے 4 سے 6 ماہ کے اندر کہ آپ اپنی ریکوری اور نارمل زندگی میں آتے اس کے بعد آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اپنی نارمل زندگی میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو اس وقت اسکرین پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں ایسے مریض بھی شامل ہوں گے جو اس سٹیج سے گزر رہے ہیں،
تو ان کے لیے آپ کا کوئی میسیج، کوئی حوصلہ افزا پیغام ان کے لیے آپ؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہوں گا جن کو یہ مرض ہے وہ اس کا فرسٹ پہ اس کا علاج کروائیں، اس کی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، تو اپنا کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو ٹرانسپلانٹ تک وہ پہنچ چکے ہیں اس کنڈیشن میں کہ ان کا لیور بالکل ڈیمیج ہو گیا ہے اور اس کا حل ہی یہی ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے جائیں، اور اس کے لیے بیسٹ آپشن ہمارا گمبٹ انسٹیٹیوٹ جہاں سے ہم نے کروایا ہے، عبدالوہاب ڈوگر صاحب کی ٹیم وہاں پہ بہت کوآپریٹیو ہے، ٹیسٹ سے لے کے اینڈ تک سرجری تک سب کا بہت کوآپریٹیو ماحول ہے۔ ڈاکٹر آصف صاحب ہیں، ڈاکٹر کیسر صاحب ہیں، انستھیزیا کی ٹیم ہے، یا سرجری سے ریلیٹڈ جتنی بھی پوری ٹیم ہے ان کی، وہ بہت ہی کوآپریٹیو ہے اور بہت ہی کوآپریٹیو ماحول ہے ان کا۔ ہم نے کہیں نہیں پاکستان میں ایسا ماحول دیکھا کہ اتنا کوآپریٹیو ڈاکٹر ہوں وہاں پہ۔